الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک کا موضوع ہے بہترین عبادت کو کس طرح کی ہوتی ہے یا کون سی ہوتی ہے۔ عبادت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کا نام ہے، جیسا کہ قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کی کئی صورتیں ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت قرآن، دعا، خدمت خلق اور والدین کی اطاعت وغیرہ۔ اور دیکھا جائے اصل سوال یہ ہے کہ بہترین عبادت کون سی ہے، تو اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز بہترین عبادت ہے۔ فرمایا سب سے بہترین عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا سب سے بڑا جہاد اپنی خواہشات اور نفس کے خلاف لڑنا ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں بہترین عبادت نہ بتاؤں؟ عرض کی گئی ضرور، تو آقا نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے پوچھا کون سا عمل افضل ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ بہترین عبادت وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ کی جائے، جو سنت کے مطابق ہو، جو موقع محل کے اعتبار سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ کبھی نماز سب سے بڑی عبادت ہے، کبھی جہاد، کبھی ذکر اللہ، کبھی خدمت خلق۔ سبحان اللہ۔ کبھی خدمت خلق جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ بس اللہ پاک سے عبادت کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، بندگی کے لیے شوق اور ذوق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرمان عالی شان ہے عبادت صرف کثرت رکعات کا نام نہیں، بلکہ اصل عبادت یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہی سب سے بڑی عبادت ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا والدین کی خدمت میں ہو۔ بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور جلوت میں یعنی عوام الناس میں لوگوں کو سکون پہنچائے۔ جس میں بندے کے عبادت، بہترین عبادت وہ ہے جس میں بندے کے دل کا اخلاص سب سے زیادہ ہو اور جو وقت و حالات کے لحاظ سے زیادہ ضروری ہو۔ اخلاص کیا ہے؟ یعنی کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، جب ہمارے عملوں کا وزن ہوگا، جب نیکیوں کا وزن ہوگا، تو قیامت کے دن بہت سارے حج، بہت ساری تسبیحات، بہت سارے تلاوت قرآن پاک، بہت سارے ذکر و اذکار نہیں، بلکہ اگر نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا تو وہ اخلاص سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ عبادت جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی۔
عبادت یہ نہیں کہ ساری رات نماز پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، بلکہ عبادت تو یہ ہے کہ تمہارا دل دنیا کی محبت سے، دنیا کی چاہت سے خالی ہو اور اللہ پاک کے ذکر سے آباد ہو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے ذکر سے آباد ہو۔ اللہ کی یاد اور اس کی مخلوق کے لیے خیر خواہی کرنا سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ بہترین عبادت وہ ہے جس میں بندے کے دل کا اخلاص سب سے زیادہ ہو اور جو وقت و حالات کے لحاظ سے زیادہ ضروری ہے۔ بندے کے لیے بہترین عبادت یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ کی عبادت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے چنتا ہے۔ یاد رکھو کہ عبادت صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں، بلکہ اللہ کی ہر اطاعت عبادت ہے، والدین کی خدمت عبادت ہے، رزق حلال کمانا، یتیم و مسکین کا سہارا بننا، کسی غمزدہ کو تسلی دینا، حتیٰ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی عبادت ہے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ریاکاری اور دکھاوے سے کی گئی عبادت بے فائدہ ہے، اس لیے دل کو اخلاص سے بھرو، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھو اور ہاتھوں کو خدمت خلق کے لیے استعمال کرو۔ یہی بہترین عبادت ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ عبادت وہ نہیں صرف رکوع و سجود میں، عبادت ہے دل بھی ہے خوف و دود میں۔ دل کو جھکا کے مانگنا، آنکھوں کو رلا کے مانگنا، یہی ہے اصل عبادت، یہی ہے سجدہ جاں۔ اللہ اکبر۔ ذکر خدا سے دل کو سکون ملتا ہے، یہی ہے اصل عبادت، یہی حقیقی راہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ یا الہی ہمیں خالص اپنی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کر دے، ہمیں ریا، دکھاوے اور غفلت سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے والدین، اہل خانہ اور امت کے حق ادا کرنے والا بنا، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت اور مغفرت سے نواز دے۔ آمین، آمین۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے کمزوروں کو طاقت عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں کو دور فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیکوں کا امام بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔